سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دوستان محترم، سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ اور حاشیہ پہ تفسیر ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام، علی طاعم یطعمہ، کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، الا یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا گوشت سور کا، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، کہ وہ ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان. دیکھیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے. حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی ہو رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام. تو کسی کو حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ فائدہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا با واسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اس سے معلوم ہو. اب مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے. تو اس باب میں آپ خدا کا یہ حکم دکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہ آذان عند القبر کو حرام کہا ہے. دوسری بات، آپ نے کہا تھا جی میں اباحت پہ اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اور مولانا آپ حرام کی تعریف کریں گے اپنی تقریر میں. وہ بخاری بھی پہلے مولانا یہ حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کا، جی بخاری کا صفحہ 269. پرانے پاک سے حدیث نہ رکھنا، 269 صفحہ ہے 269. حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کا، حاشیہ نمبر جی حاشیہ نمبر 6. صدر مناظر کو ضرورت ہوئی تو کتاب منگوا لیں گے، صفحہ بتا کر بات کریں. ٹھیک ہے. نعم البدعۃ فی بعض روایات نعمت البدعۃ والبدعۃ اصلها ما احدث علی غیر مثال سابق ویطلق فی الشرع فی مقابلۃ سنت فتکون مذمومۃ
والتحقیق انها كانت ما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى أحكام خمسة قاله في الفتح. دیکھیے ہم اس کو بدعت مباح سمجھتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے، اس کو بدعت سے، 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 لیکن بدعت مباح سمجھتے ہیں، بدعت مباح کی قسم سمجھتے ہیں اس کو بدعت مباح. ماشاءاللہ. نہیں ابھی ٹائم ہے. دیکھیں اشیاء النماز دے دیں گے. دیکھیے یہ حضرت شاہ موقع کی اشیاء النماز ہے، فصل ثالث ہے، یہ صفحہ 479 ہے جلد ثالث کا. عن ابن عباس قال كان اهل الجاہلیت یاکلون اشیاء بودند اہل جاہلیت می خوردند چیز ہارا ویترکون اشیاء تقذرا و می ماندند و می گذاشتند چیز ہارا از جہت پلید پنداشتند. بہرحال یہ حدیث شریف ہے کہ قال كان اهل الجاہلیت یاکلون اشیاء کہ اہل جاہلیت اشیاء کھاتے تھے، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا اور کچھ اشیاء کو ناپسند سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، وَأَنزَلَ كِتَابَهُ اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ اور اپنے حلال کو جو چیز حلال ہے اس کو ظاہر فرمایا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اور اپنے حرام کو بیان فرمایا، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ اور جس کو اللہ حرام کرے وہ حرام ہوتا ہے، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ اور جس چیز سے نبی پاک اور جس چیز سے اب تعالیٰ سکوت کرے وہ چیز معاف ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بیان نہ کر وہ چیز ہے کہ سکوت کر حق تعالیٰ یعنی بیان نہ کر، اور ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ سکوت کرے یعنی اللہ تعالیٰ بیان نہ کرے، حلال است یا حرام کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس چیز آپ بس وہ چیز معاف ہے. اور شاہ موقع اس حدیث پاک سے استناد کرتے، دلیل لیتے اس حدیث پاک سے. عزیزہ معلوم می شود کہ اصل در اشیاء اباحت است، جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء مباح ہے. جس کو اللہ حلال کہے وہ حلال ہوتا ہے، جس کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہوتا ہے. اور جس کی حرمت اور جو ہے حلت کو بیان نہ کیا جائے وہ مباح ہوتا ہے اور وہ شریعت مطہرہ میں معاف ہے. جی مولانا ابھی میں نے بدعت مباح کی تعریف کر دی ہے. حوالہ دے دیجیے مباح کی تعریف. جی جی بخاری مباح کی تعریف پر حوالہ دے دیجیے. دے دیا نا حوالہ دے دیا. 2 منٹ ہیں ابھی. جی جی ابھی 1 منٹ ہے. 1 منٹ باقی 20 ہاں صحیح. آپ اپنی تقریر شروع کر دیجیے. ختم ہو گیا ٹائم. جی ٹائم ہو گیا. بچی کیوں نہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کافی دیر سے اس بات پر گفتگو ہوئی اور ادھر ادھر کی باتیں بھی درمیان میں آئی ہیں، کیسے آئی ہیں وہ حضرات دیکھ رہے ہیں.